صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں 1633 سے آنورڈ. اس پہ امام نووی نے باب بھی باندھا ہے کہ سفر و حضر کے اندر نمازوں کا جمع کرنا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے مدینہ شریف میں, یعنی مدینہ شریف کا مطلب بغیر سفر کے, ظہر اثر جمع کی اور مغرب اور عشاء جمع کی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خوف بارش اور سفر میں تو ہو ہی سکتی ہیں, اس میں یہ بھی رزلٹ نکلا. اس کے بغیر بھی ہوئی تو عبداللہ ابن عباس سے وہ تابعی نے پوچھا کہ تبا تابعی اس تابعی سے کہتا ہے کہ یہ کیوں کیا؟ ان کا میں نے بھی ابن عباس سے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو ان کا اس لیے کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. تو ہم ظہرین اور مغربین یعنی ظہر اثر کو جمع کرنا اور مغرب عشاء کو جمع کرنا, اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں. افضل الگ وقت میں پڑھنا ہے, شیعہ کا بھی یہ موقف ہے. ادھر سنیوں کی ضد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جمع کرنے مطلب جمع ہی نہیں کرتے اور ہمیشہ الگ پڑھتے ہیں. ان کی ضد یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جمع کرنی ہے, الگ نہیں پڑھتے. یہ مکس ہونا چاہیے. میں کئی اہل تشیع علماء کو جانتا ہوں. آفتاب جوادی صاحب پاکستان میں آپ سمجھ لیں شیخ البانی ہیں ان کے اہل تشیع کے, وہ کہتے ہیں میں اکثر اوقات مطلب نمازیں الگ کر کے پڑھتا ہوں اور میں نے دیکھا بھی ہے ان کو پڑھتے ہوئے. تو اسی طریقے سے اہل سنت میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک خاص قسم کی روش آ گئی ہے تو ہم تو اس کو مطلب ٹرینڈ کو توڑتے ہیں. یہاں پہ ہم مطلب ہفتے میں 1 سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نمازیں جمع کرتے ہیں, اور آپ کے سامنے بھی کی ہے زور. ہر روز تقویٰ کا ظرف ہے اور ہر روز مخصوصاً اوقات نماز 5 وقت ہیں نماز کے روزانہ, 5 واجب نمازیں, 5 وقت نماز ہے. اب مومنین نے سہولت اپنی اس میں دیکھ لی ہے, چونکہ 5 وقت کی نمازوں کو 3 وقتوں میں اجازت ہے, جواز ہے پڑھنے کا. ہم نے جواز کو وجوب سمجھ لیا ہے, جواز ہے پڑھنے کا, جائز ہیں 5 نمازوں کو 3 وقت میں پڑھ سکتے ہیں, نہ کہ حتماً پڑھنا ہے, 3 میں ہی پڑھنا ہے. اور اگر 5 نمازوں کو 5 اوقات میں پڑھا تو گناہ ہو جائے گا. اس وقت گویا شیعوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اندر سے اگر تلاش کریں کہ 5 وقت نمازوں کو 5 اوقات میں پڑھیں 5 نمازوں کو, تو باطل ہو جائے گی نماز, ثواب نہیں ہوگا. 3 وقت میں 5 نمازیں پڑھیں تو ثواب ہوتا ہے. یہ ذہنیت بن گئی ہے عملی طور پر, چونکہ نفسیاتی طور پر اب کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ 5 نمازوں کو 5 اوقات میں پڑھے, اپنے اپنے اوقات میں پڑھیں. جواز لزوم اور وجوب میں تبدیل کر دیا ہے. 5 اوقات ہیں مقرر, لیکن ان 5 اوقات کو 3 اوقات میں جائز ہے پڑھنا, جواز ہے, فقط جواز, جواز سے آگے اور نہیں ہے حکم. لیکن میں گزارش ہی کروں گا کہ قاری صاحب نے تو میرے لیے مسئلے کو بہت آسان کر دیا, اس لیے کہ جو جواب میں دینا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے لیے مسئلہ بہت آسان ہے کہ جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور جو گنجائش اور جو راحت پیغمبر اکرم نے دی ہے اس کو لینے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ وہ حدیث جو ہماری کتابوں میں ہے وہ تو اپنی جگہ پر, مگر چونکہ قاری صاحب نے تو مجھے مستغنی کر دیا کہ میں ترمذی کی اور ان روایت کی طرف متوجہ کروں جس میں عبداللہ ابن عباس اور جناب ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت آئی, اور باقاعدہ سوال بھی یہی کیا گیا کہ جب بارش بھی نہیں اور ساری چیز, پھر پیغمبر اکرم نے یہ کیوں کیا, تو انہوں نے یہی کہا کہ امت سے تنگی دور ہو جائے, کہ اگر اس طرح سے بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب باقی تو اجتہادات ہیں کہ یوں اور اس وجہ سے ہوگا اور اس وجہ سے ہوگا, وہ ٹھیک ہے, لیکن گنجائش پیدا ہو گئی اور یہ اصولی طور پر ہو گیا معاملہ کہ پیغمبر اکرم نے اس طریقے سے بھی عرفات سے ہٹ کر بھی, حج سے ہٹ کر بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. باقی قاری صاحب کا موقف ہے سر آنکھوں پر. فقہ جعفری کے نزدیک بالکل اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ظہر اور عصر کو جمع کیا جائے اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا جائے. نمازیں 5 ہی ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء. ضد کیوں مان لیے کہ جلانا بھی نہیں ہے اور آپ کا جلانا ہی ہے؟ نہ قطن کوئی ضد نہیں ہے. میں آپ سے یہاں تک عرض کروں, میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, میری اپنی والدہ کا ایک عرصے تک یہ طریقہ کار رہا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھتی تھی اور اس کے بعد کافی وقفہ کر کے عصر کی نماز پڑھتی تھی, مغرب کی نماز پڑھتی تھی, کافی وقفہ کر کے جو عشاء کا جو ہوتا ہے افضل وقت اس کے اندر نماز پڑھتی تھی. بات اس کی ہے ہی نہیں. یعنی یہ اگر کسی کے ذہن کے اندر ہاں نہیں, یہی آپ کو غلط فہمی ہے کہ شیعہ اس طرح سے نہیں کرتے. یہی میں عرض کروں کہ بنیادی بات یہ ہے, سمجھیے جو حاجی جو جاتے ہیں وہ سب شیعہ بھی, میں سے یہ عرض کر رہا ہوں اس کو اگر ہم سنجیدگی سے تھوڑا سا لے لیں کہ بنیادی بات جہاں تک اگر آپ ثواب زیادتی کی بات کریں گے ہمارا اتفاق ہے, اگر جواز کی آپ بات کریں گے تو ہمیں اس تعصب کے اوپر افسوس ہے. تعصب میں نے جو لفظ استعمال کیا اس کو محسوس مت کیجیے گا, لیکن یہ کہ بہرحال جب پیغمبر اکرم نے گنجائش دی ہے نا تو اس گنجائش کو نہ لینا جو ہے میرے خیال میں یہ بھی ایک تکلف ہے.